طلاق دے دیں، یہ الفاظ نہیں تھے، ایک زلزلہ تھا جس نے کمرے کی پرسکون خاموشی کو تہس نہس کر دیا۔ لیپ ٹاپ کی روشن اسکرین پر تیزی سے حرکت کرتی افنان شاہ کی انگلیاں وہیں ساکت ہو گئیں۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا جیسے اس نے سننے میں غلطی کی۔ اس نے دھیرے سے اپنی گردن موڑی اور اس لڑکی کو دیکھا جو قانونی اور شرعی طور پر اس کی بیوی تھی، مگر حقیقت میں اس سے کوسوں دور کھڑی تھی۔ حریم شاہ، جو اب حریم افنان شاہ تھی، اس سے پورے 13 سال چھوٹی، نازک اور کمزور سی لڑکی جس کی آنکھوں میں ہمیشہ اس کے لیے خوف کی لہریں رقص کرتی تھیں، لیکن آج ان آنکھوں میں خوف کے ساتھ ایک عجیب سی ضد اور اٹل ارادہ بھی تھا۔ افنان نے لیپ ٹاپ کو بے دردی سے ایک طرف دھکیلا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس کا 6 فٹ سے نکلتا قد اور مضبوط کثرتی جسم کمرے میں ایک ہیبت طاری کر رہا تھا۔ وہ ایک شکاری کی طرح دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کی جانب بڑھا، اور اس کے ہر قدم کے ساتھ حریم کا رنگ فخ پڑتا جا رہا تھا۔ افنان اس کے بالکل سامنے آ کر رکا۔ اس کا سایہ حریم کے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی وہ سرخی تھی جو کسی بھیانک طوفان کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ دوبارہ کہنا جو تم نے ابھی کہا۔ اس کی آواز اتنی سرد اور شفاف تھی کہ حریم کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ حریم نے ہمت جمع کی۔ اس کی نظروں کے سامنے اپنی بہن حرم کا آنسوؤں سے بھیگا ٹوٹا ہوا چہرہ گھوم گیا۔ حرم کی سسکیاں اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ میں نے کہا مجھے طلاق چاہیے۔ اس بار اس کی آواز کانپی مگر ٹوٹی نہیں۔ طلاق؟ افنان کے منہ سے یہ لفظ کسی گالی کی طرح نکلا۔ وہ طنزیہ انداز میں ہنسا، ایک ایسی ہنسی جس میں خوشی کا شائبہ تک نہ تھا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کس سے بات کر رہی ہو؟ تم افنان شاہ کی بیوی ہو، اس خاندان کی عزت ہو جسے تم مذاق سمجھ رہی ہو۔ اسے ایک لفظ کی سزا موت بھی ہو سکتی ہے، جانتی ہو تم؟ مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں۔ حریم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میری وجہ سے میری بہن کی زندگی جہنم بن گئی ہے۔ وہ مر جائے گی اگر آپ نے مجھے آزاد نہ کیا۔ وہ آپ سے محبت کرتی ہے، بے پناہ محبت۔ افنان نے اس کا جبڑا اپنے آہنی ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ اور میری زندگی کا کیا، جو تمہاری ایک غلطی کی وجہ سے برباد ہو گئی؟ میں نے اپنی منگیتر اپنی محبت کو کھو دیا، اپنے خاندان کی عزت کو داؤ پر لگا دیا صرف تمہیں بچانے کے لیے، اور آج تم مجھ سے اسی بہن کے لیے طلاق مانگ رہی ہو۔ یہ شادی ایک مجبوری تھی، ایک سزا تھی، تو اب اس سزا کو قبول کرو، کیونکہ طلاق تو میں تمہیں کبھی نہیں دوں گا۔ افنان دھاڑا، اگر تم کورٹ جانے کی حماقت کرو گی تو یاد رکھنا شاہ خاندان کی عزت کو کچہری میں گھسیٹنے کا انجام بہت برا ہوگا۔ میں تمہیں اور تمہارے خاندان کو کہیں کا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سن کر حریم ٹوٹ گئی، اس کی ساری ہمت جواب دے گئی۔ وہ دیوار سے ٹیک لگا کر وہیں فرش پر بیٹھتی چلی گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ افنان اسے جلتی ہوئی نظروں سے دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں غصے کے ساتھ ایک عجیب سی بے بسی بھی تھی۔ وہ اس لڑکی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر اس کی طلاق کی بات نے اس کے اندر کے شیر کو جگا دیا تھا۔ اب تم میری بیوی ہو اور بیوی بن کر کیسے رہا جاتا ہے، یہ میں تمہیں سکھاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازے کو زور سے بند کرنے کی آواز ایک دھماکے کی طرح گونجی، اور حریم کو لگا کہ اس کی قسمت کے دروازے بھی اسی طرح بند ہو گئے ہیں۔ اس واقعے سے ٹھیک 1 ہفتہ قبل وہ لمحہ حریم کی زندگی کا سیاہ ترین باب تھا۔ شادی کی رات ہر لڑکی کے لیے گلابوں اور خوابوں سے سجی ہوتی ہے، مگر حریم کے لیے وہ کانٹوں بھری سیج تھی۔ وہ شاہ فیملی کے اکلوتے وارث افنان شاہ کی دلہن بن کر اس شہر والے گھر میں داخل ہوئی تھی، مگر اس کے استقبال کے لیے نہ کوئی خوشی تھی نہ کوئی اپنا۔ جس بے دردی سے اس کا نکاح ہوا تھا، ایسے تو جنازے اٹھائے جاتے ہیں۔ افنان نے گاڑی کا دروازہ کھول کر سرد لہجے میں حکم دیا تھا، اترو اور کوئی تماشا کھڑا کرنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ وہ کانپتے قدموں سے اتری تھی۔ وہ شخص جسے اس نے ہمیشہ اپنے تائے کے بیٹے اور بڑے بھائی کے طور پر دیکھا تھا، جس کے روب اور دبدبے سے وہ بچپن سے خوف زدہ تھی، آج اس کا مجازی خدا بن چکا تھا۔ اسے بازوں سے پکڑ کر تقریباً گھسیٹتا ہوا گھر کے اندر لے گیا تھا۔ گھر نیا اور خوبصورت تھا، مگر اس وقت حریم کو وہ ایک قید خانہ لگ رہا تھا۔ وہ اسے سیدھا بیڈ روم میں لے گیا اور کسی بے جان گڑیا کی طرح بیڈ پر پٹخ دیا۔ حریم رو رو کر ہلکان ہو چکی تھی۔
اس کی آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ عفنان کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اپنا کوٹ اتار کر الماری میں لٹکایا اور فریش ہونے کے لیے واش روم چلا گیا۔ جب وہ واپس آئے تو حریم اسی طرح ایک کونے میں دبکی سسکیاں لے رہی تھی۔ اس کی روب دار آواز کمرے میں گونجی، اٹھو یہاں سے اور صوفے پر چلی جاؤ، میرے بیڈ پر سونے کا خواب مت دیکھنا۔ اس کا حکم سن کر وہ کسی روبوٹ کی طرح اٹھی اور کمرے کے کونے میں رکھے صوفے پر جا کر لیٹ گئی۔ یہ صوفہ اگلے کئی دنوں کے لیے اس کا بستر بننے والا تھا۔ عفنان نے لائٹ بجھائی اور بیڈ پر دراز ہو گیا، لیکن نیند حریم کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کے ذہن میں گزرا ہوا ایک ایک لمحہ، ایک ایک اذیت کسی فلم کی طرح چل رہی تھی۔ کاش وہ منحوس دن اس کی زندگی میں کبھی نہ آیا ہوتا۔ اس نے اپنی ہی بہن کی خوشیاں چھین لی تھی، یہ سوچ کر اس کی روح کو کسی تیزاب کی طرح جلا رہے تھے۔ عفنان شاہ حریم کے تایا تیمور شاہ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ شاہ خاندان اپنے علاقے کا سب سے بااثر اور امیر ترین خاندان تھا، جس کی جڑیں نسلوں پرانی تھی۔ خاندان کے سربراہ سکندر شاہ ایک انتہائی سخت اور اصول پسند اور روایتی انسان تھے، جن کا فیصلہ پتھر پر لکیر ہوتا تھا۔ عفنان شاہ اسی دادا کا اکثر شاہ خاندان کا اکلوتا وارث تھا۔ اس کی پرورش اسی روب اور دبدبے اور ذمہ داریوں کے بوجھ تلے ہوئی تھی۔ اس کی ایک چھوٹی بہن تھی، نہال، جو اسے بے حد عزیز تھی۔ دوسری طرف حریم اور حرم عفنان کے چچا جاوید شاہ کی بیٹیاں تھیں۔ جاوید شاہ نرم مزاج اور اپنے بھائی کے برعکس قدرے خاموش رہنے والے انسان تھے۔ ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا جس کا انہیں ہمیشہ ملال رہتا تھا۔ حرم حریم سے 2 سال بڑی تھی اور بچپن ہی سے عفنان شاہ کے نام سے منسوب کر دی گئی تھی۔ ان کی منگنی تب ہوئی جب وہ دونوں شاید اس لفظ کا مطلب بھی نہیں سمجھتے تھے، مگر حرم نے ہوش سنبھالتے ہی عفنان کو اپنا سب کچھ مان لیا تھا۔ وہ اس سے ٹوٹ کر دیوانگی کی حد تک محبت کرتی تھی۔ اس کی دنیا عفنان سے شروع ہو کر عفنان پر ہی ختم ہوتی تھی۔ وہ دن رات بس اپنی شادی کے، عفنان کے ساتھ ایک خوبصورت زندگی گزارنے کے خواب ہی بنتی رہتی تھی، جبکہ حریم ابھی فرسٹ ایئر کی طلبہ تھی، اپنی ہی دنیا میں مگن، پڑھائی اور سہیلیوں میں کھوئی رہنے والی ایک عام سی لڑکی۔ وہ حرم کے بالکل برعکس تھی، شرارتی، ہنسمکھ اور زندگی سے بھرپور۔ اسے عفنان بھائی سے شدید خوف آتا تھا۔ عفنان کا مزاج اپنے دادا کی طرح سخت تھا۔ لندن سے بزنس کے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے باوجود اس کی سوچ اور اصول وہی روایتی تھے۔ وہ اپنی بہن اور دونوں کزنس پر کڑی نظر رکھتا تھا۔ ان کا لباس، ان کی دوستیاں، ان کا باہر آنا جانا، سب کچھ اس کی اجازت کا محتاج تھا۔ خاص طور پر حریم کی چنچل طبیعت کی وجہ سے وہ اس پر اضافی سختی کرتا تھا۔ کچھ عرصہ قبل جب عفنان اپنی تعلیم مکمل کر کے لندن سے واپس لوٹا تو حویلی میں جشن کا سما تھا۔ دادا جان نے اس کی واپسی کی خوشی میں ایک بہت بڑی دعوت رکھی تھی، اور اسی محفل میں تمام مہمانوں کے سامنے عفنان اور حرم کی شادی کی تاریخ کا اعلان کر دیا۔ یہ تاریخ آج سے ٹھیک 1 ماہ بعد کی تھی۔ حرم کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہا، وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ حویلی میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئی تھیں، ہر طرف رونق اور چہل پہل تھی۔ حرم ہر کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی، اپنی ہر چیز عفنان کی پسند کے مطابق منتخب کرتی۔ وہ اکثر عفنان کے آس پاس منڈلاتی رہتی، اس سے باتیں کرنے کے بہانے ڈھونڈتی۔ عفنان اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں دیتا تھا، وہ اپنے کاموں اور بزنس میں مگن رہتا، لیکن حرم کو اس سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ عفنان کا مزاج ہی ایسا ہے، مگر وہ اس سے محبت ضرور کرتا ہے۔ حریم بھی اپنی اکلوتی بہن کی شادی کے لیے بہت پرجوش تھی۔ یہ ان کے گھر کا پہلا بڑا فنکشن تھا اور اسے یادگار بنانا چاہتی تھی۔ اس نے ڈھیروں منصوبے بنا رکھے تھے، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ قسمت نے اس کے لیے کوئی اور ہی منصوبہ تیار کر رکھا تھا، ایک ایسا منصوبہ جو اس کی اور اس کی بہن اور عفنان سمیت پورے خاندان کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دے گا۔ انہی تیاریوں کے دوران حریم کی سب سے پیاری دوست سارہ کی بڑی بہن کی مہندی کا فنکشن آ گیا۔ حریم اس میں جانے کے لیے بےتاب تھی۔ اس نے اپنی ماں سے اجازت مانگی، مگر انہوں نے فوراً انکار کر دیا۔ نہیں حریم، تم عفنان کے غصے کو نہیں جانتی، وہ کبھی اجازت نہیں دے گا۔ گھر میں شادی کا ماحول ہے، بہتر ہے کہ تم یہی رہو۔ حریم کا منہ بن گیا، وہ مایوس ہو کر اپنے کمرے میں آ گئی، لیکن اس کی ضد برقرار تھی۔ اس نے سوچا کہ ایک ہی شخص ہے جو اس کی مدد کر سکتا ہے، دادا جان۔ وہ سیدھا ان کے کمرے میں پہنچی اور ان سے ایسی لجاجت سے درخواست کی کہ سکندر شاہ کا دل نرم ہو گیا۔ انہوں نے نہ صرف اجازت دی تھی بلکہ یہ ذمہ داری بھی عفنان کو سونپ دی کہ وہ حریم کو خود چھوڑ کر آئے اور واپس وقت پر لے کر آئے۔
جب افنان کو دادا جان کے حکم کا علم ہوا تو اس کے ماتھے پر ناگواری کی شکنیں ابھر آئیں۔ وہ اپنے کمرے میں کچھ ضروری فائلز دیکھ رہا تھا جب اس کی ماں نے آ کر اسے یہ خوشخبری سنائی۔ اس نے غصے سے فائلیں ایک طرف پٹک دی۔ امی، آپ جانتی ہیں مجھے یہ لڑکیوں والے فنکشنز اور ان کی دوستیوں کا گھر آنا جانا بالکل پسند نہیں۔ آپ نے دادا جان کو منع کیوں نہیں کیا؟ بیٹا، تم اپنے دادا جان کی ضد کو نہیں جانتے، اور حریم نے ان سے اتنے لاڈ سے کہا ہے کہ وہ انکار نہ کر سکے۔ اب بس تم اسے چھوڑو اور 2 گھنٹے بعد واپس لے آنا، بات ختم۔ افنان نے گہری سانس بھری جیسے خود کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ جب حریم تیار ہو کر نیچے آئی تو افنان نے اسے سر سے پاؤں تک ایک تنقیدی نظر سے دیکھا۔ اس نے ہلکے سبز رنگ کا خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا، بالوں کو سلیقے سے باندھا تھا اور چہرے پر ہلکا سا میک اپ تھا۔ وہ بے حد معصوم اور پیاری لگ رہی تھی، مگر افنان کی نظروں میں سختی تھی۔ تمہیں کتنی بار سمجھایا کہ دوستوں کے گھروں میں آنا جانا کم کر دو، لیکن تمہاری سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی۔ اس کا لہجہ سرد تھا۔ حریم نے نظریں جھکائے ہوئے معصومیت سے کہا، افنان بھائی پلیز، بس آج آخری دفعہ۔ سارا میری بیسٹ فرینڈ ہے اور اس کی بہن کی شادی ہے، میں نہ جاتی تو اسے بہت برا لگتا۔ ہم دنیا کی ساری ذمہ داریاں تم نے ہی تو اٹھا رکھی ہیں، چلو بیٹھو گاڑی میں۔ افنان نے کرختگی سے کہتے ہوئے گاڑی کی فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا۔ حریم چپ چاپ بیٹھ گئی۔ سارا راستہ گاڑی میں ایک عجیب سی بوجھل خاموشی طاری رہی۔ افنان پوری توجہ سے ڈرائیونگ کر رہا تھا اور اس کا چہرہ کسی بھی جذبے سے آ رہی تھا، مگر اس کی انگلیوں کی اسٹیئرنگ وہیل پر گرفت اس کے اندرونی غصے کی عکاسی کر رہی تھی۔ حریم کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اپنی انگلیاں مروڑتی رہی۔ اسے افنان کے ساتھ اکیلے ہوتے ہوئے ہمیشہ عجیب سا خوف محسوس ہوتا تھا۔ جیسے ہی شادی والا گھر قریب آیا، حریم نے سکون کا سانس لیا۔ گاڑی رکتے ہی وہ جلدی سے نیچے اتری۔ ٹھیک 2 گھنٹے بعد میں اسی جگہ پر تمہارا انتظار کروں گا، 1 منٹ بھی اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ وقت پر باہر آ جانا، مجھے انتظار کرنا بالکل پسند نہیں۔ افنان نے شیشہ نیچے کر کے انتہائی سنجیدگی سے ہدایات دی۔ جی بھائی۔ حریم نے اس بات میں سر ہلایا اور تیزی سے گھر کے اندر بھاگ گئی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ یہ 2 گھنٹے اس کی زندگی کے سب سے طویل اور بھیانک انتظار میں بدل جائیں گے۔ اندر کا ماحول قہقہوں، موسیقی اور خوشیوں سے بھرا ہوا تھا۔ سارا اسے دیکھتے ہی اس سے لپٹ گئی۔ حریم، کہاں رہ گئی تھی تم؟ میں کب سے راہ دیکھ رہی تھی۔ کیا کروں یار، میرے اکڑو بھائی جان ہے نا، ان سے اجازت لینا ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنے کے برابر ہے، حریم نے ہنستے ہوئے کہا، اور ان دونوں سہیلیاں کھلکھلا پڑی۔ حریم آتے ہی ماحول میں رچ بس گئی۔ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ مل کر رقص کر رہی تھی، ڈھولک بجا رہی تھی اور گانے گا رہی تھی۔ وہ اتنی مگن ہو گئی کہ اسے وقت کا احساس ہی نہ رہا۔ جب فنکشن اپنے اختتام کو پہنچا اور مہمان جانے لگے تب اسے اچانک افنان کا خیال آیا۔ اس نے گھبرا کر اپنا موبائل فون نکالا۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ اسے گئے ہوئے 3 گھنٹے سے زیادہ ہو چکے تھے۔ اس کے فون پر افنان کی درجنوں مسڈ کالز آئی ہوئی تھی۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے افنان کا نمبر ملایا مگر فون بند جا رہا تھا۔ اس نے بار بار کوشش کی مگر نتیجہ وہی تھا۔ اب اسے شدید پریشانی ہونے لگی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ سارا نے اس کی حالت بھانپ لی۔ کیا ہوا حریم، سب ٹھیک ہے؟ سارا، افنان بھائی کا فون بند جا رہا ہے، وہ مجھے 9 بجے لینے آنے والے تھے، اب میں کیا کروں؟ ارے ہو سکتا ہے کسی کام میں پھنس گئے ہوں یا فون کی بیٹری ختم ہو گئی ہو۔ پریشان مت کر، ایک کام کرو، میرا بھائی عاطف تمہیں گھر چھوڑ آتا ہے، سارا نے لاپرواہی سے کہا۔ عاطف کا نام سن کر حریم کو جھجک محسوس ہوئی۔ عاطف سارا کا بڑا بھائی تھا، ایک آوارہ اور لفنگا سا لڑکا۔ وہ اکثر سارا کے ذریعے حریم سے بات کرنے کی کوشش کرتا تھا اور اسے عجیب نظروں سے دیکھتا تھا۔ نہیں سارا، میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی، افنان بھائی کو پتہ چلا تو وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اب اتنی رات کو اکیلی کیسے جاؤ گی؟ عاطف چھوڑ آئے گا تو کیا ہو جائے گا، میرا بھائی ہے، فکر مت کرو۔ سارا نے اسے زبردستی منانے کی کوشش کی۔ حریم کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے نہ چاہتے ہوئے بھی عاطف کے ساتھ جانے پر مجبور ہو گئی۔ اس نے دل میں دعا کی کہ وہ بس خیریت سے گھر پہنچ جائے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سفر اس کی منزل پر نہیں بلکہ ایک بھیانک تباہی کی طرف اسے لے جانے والا ہے۔ عاطف نے اپنی موٹر بائیک سٹارٹ کی اور حریم کو پیچھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ حریم ہچکچاتے ہوئے اس کے پیچھے بیٹھ گئی، اپنے دوپٹے کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تاکہ افنان بھائی کی ایک اور ڈانٹ سے بچ سکے۔ اس کا دل بری طرح سے گھبرا رہا تھا، ایک تو افنان کی ناراضگی کا ڈر، دوسرا اتنی رات کو عاطف جیسے لڑکے کے ساتھ اکیلے سفر کرنے کی وحشت۔ سارا کے گھر سے حریم کی حویلی کا راستہ رات کے وقت کافی سنسان اور تاریک ہو جاتا ہے۔ سڑک کے دونوں طرف کھیت تھے اور اسٹریٹ لائٹس بھی نہ ہونے کے برابر تھی۔ موٹر بائیک کی ہیڈ لائٹس کے علاوہ ہر طرف گھوپ اندھیرا تھا۔ تو حریم جی،
کیسا لگا فنکشن؟ عاطف نے پیچھے مڑ کر شرارتی لہجے میں پوچھا۔ ٹھیک تھا، حریم نے مختصر جواب دیا اور دعا کرنے لگی کہ یہ راستہ جلد از جلد ختم ہو جائے۔ ابھی وہ آدھی رستے میں ہی پہنچے تھے کہ اچانک ایک بڑی سی کالی جیپ نے تیز رفتاری سے آ کر ان کی موٹر بائک کے آگے بریک لگائی۔ عاطف نے بمشکل بائک کو قابو کیا، ورنہ وہ سیدھا جیپ سے ٹکرا جاتا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتے، جیپ کے دروازے کھلے اور اس میں سے 4 نقاب پوش لمبے تڑنگے آدمی باہر نکلے۔ ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھے۔ حریم کے حلق میں چیخ جم کر رہ گئی۔ 2 آدمی تیزی سے ان کی طرف بڑھے۔ ایک نے عاطف کو کالر سے پکڑ کر موٹر بائک سے نیچے گھسیٹا، جبکہ دوسرے نے حریم کا بازو پکڑ کر اسے کھینچنا شروع کر دیا۔ کون ہو تم لوگ؟ چھوڑو اسے، عاطف نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ زیادہ ہیرو بننے کی کوشش مت کر، ورنہ یہیں دفن کر دیں گے۔ ایک نقاب پوش نے بھاری آواز میں دھمکی دی اور عاطف کے پیٹ میں ایک زوردار لات ماری۔ عاطف درد سے دوہرا ہو گیا۔ حریم چیخ رہی تھی، مدد کے لیے پکار رہی تھی، لیکن اس سنسان سڑک پر اس کی آواز سننے والا اور کوئی نہیں تھا۔ وہ اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس آدمی کی گرفت فولادی تھی۔ چھوڑو مجھے، خدا کے لیے مجھے جانے دو، وہ رو رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی۔ عاطف جو خود کو بڑا بہادر سمجھتا تھا، اپنی جان کے خوف سے پیلا پڑ گیا۔ جیسے ہی نقاب پوشوں کی توجہ حریم کی طرف ہوئی، اس نے موقع غنیمت جانا اور اپنی موٹر بائک وہیں چھوڑ کر اندھیرے سے کھیتوں کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ اس نے ایک بار بھی مڑ کر حریم کی طرف نہیں دیکھا۔ حریم اس کی بزدلی پر ششدر رہ گئی۔ اب وہ ان درندوں کے رحم و کرم پر تھی۔ ان لوگوں نے اسے زبردستی گھسیٹ کر جیپ کی پچھلی سیٹ پر پھینکا۔ ایک آدمی اس کے ساتھ بیٹھ گیا، جبکہ دوسرے نے اس کے منہ پر ایک کپڑا رکھا جس پر کوئی تیز بو والی دوا لگی تھی۔ حریم نے اپنی پوری طاقت سے مزاحمت کی، لیکن چند ہی لمحوں میں اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور وہ ہوش و حواس سے بیگانی ہو گئی۔ جیپ تیزی سے کسی نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ دوسری طرف افنان شاہ شدید ذہنی اذیت اور غصے میں مبتلا تھا۔ حریم کو لینے جاتے ہوئے راستے میں ہی اس کی قیمتی گاڑی نے دھوکہ دے دیا۔ اس نے کئی بار سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، مگر ناکام رہا۔ اس نے اپنا فون نکالا اور سارا کو کال ملائی، لیکن اتنی کالز کرنے کے باوجود اس کا کوئی رسپانس نہیں آیا۔ یہ دیکھ کر اسے مزید غصہ آیا۔ ساتھ ہی اس کے فون کی بیٹری ڈیڈ ہو گئی۔ اس نے غصے میں فون گاڑی میں موجود چارجر پر لگایا۔ وہ گاڑی سے باہر نکلا اور بونٹ اٹھا کر انجن کو دیکھنے لگا۔ اگرچہ اسے گاڑیوں کے بارے میں زیادہ علم نہیں تھا، وقت گزرتا جا رہا تھا اور اس کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ بس حریم پر شدید غصہ آ رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ اس مصیبت میں پھنسا تھا۔ لاپرواہ لڑکی، اب گھر پہنچ کر بتاتا ہوں اسے، وہ بڑبڑایا، مگر غصے کے ساتھ ساتھ ایک انجانا سا خوف بھی اس کے دل میں سر اٹھا رہا تھا۔ حریم اکیلی تھی، اگر وہ وقت پر اسے لینے نہ پہنچا تو؟ اس خیال کے آتے ہی اس نے پھر سے گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی۔ مسلسل 1 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد جیسے تیسے کر کے گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر گاڑی کو تیز رفتاری سے سارا کے گھر کی طرف دوڑایا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہاں پہنچ کر اسے اپنی زندگی کا سب سے بڑا جھٹکا لگنے والا ہے۔ جب افنان کی گاڑی تیز رفتاری سے سارا کے گھر کے سامنے رکی تو رات کے تقریباً 11:30 بج چکے تھے۔ گھر کے باہر کچھ لوگوں کا ہجوم اور ایک پولیس کی گاڑی دیکھ کر ہی اس کا دل کسی انہونی کے اندیشے سے دھڑکنے لگا۔ وہ تیزی سے گاڑی سے اترا۔ سارا کے والد جو شدید پریشانی کے عالم میں ٹہل رہے تھے، اسے دیکھتے ہی اس کی طرف لپ گئے۔ افنان بیٹا، غضب ہو گیا، حریم کو کچھ لوگ اغوا کر کے لے گئے۔ یہ الفاظ افنان کا سر پہاڑ کی طرح ٹوٹنے لگا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی دنیا گھوم گئی۔ اس کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ؟ کیسے؟ کب؟ اس نے سارا کے والد کا کالر پکڑ کر جھنجھوڑا۔ اسی وقت اس کے فون کی گھنٹی بجی اور اسکرین پر دادا جان کا نام چمک رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ جانتا تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ سارا نے روتے ہوئے حویلی فون کر کے سب کچھ بتا دیا تھا۔ اس نے ہمت کر کے کال اٹھائی۔ افنان، کہاں ہو تم؟ دوسری طرف سے دادا جان کی غضبناک گرجدار آواز آئی کہ میں کیا سن رہا ہوں؟ میری پوتی اغوا ہو گئی اور تم کہاں غائب تھے؟ تمہاری ذمہ داری تھی وہ۔ دادا جان، میری گاڑی خراب ہو گئی تھی، میں بس یہیں پہنچا۔ اس کی آواز بمشکل نکلی تھی۔ مجھے بہانے نہیں چاہیے، مجھے میری پوتی چاہیے، زندہ اور صحیح سلامت۔ اگر اسے کچھ ہوا تو یہ یاد رکھنا افنان، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ دادا جان نے یہ کہہ کر فون کاٹ دیا۔ انہیں شاید خبر مل چکی تھی۔ افنان کو لگا جیسے شاہ خاندان کی صدیوں پرانی عزت، ان کا مان، ان کا وقار، سب کچھ اس کی ایک کوتاہی کی وجہ سے خاک میں مل گیا۔
اس نے چاروں طرف دیکھا اور پوچھا، عاطف کہاں ہے؟ وہ کہاں ہے جس کے ساتھ حریم گئی تھی؟ سارا کے منہ سے بے ساختہ نکلا، عاطف بھائی وہ تو پتہ نہیں کہاں ہے، ان کی بائک اور موبائل پولیس کو ملا، اس سے وہ یہاں تک پہنچے۔ عفنان کو اس بات پر شدید غصہ آیا۔ وہ اسے ہر حال میں ڈھونڈنا چاہتا تھا کیونکہ وہی اصل سچائی بتا سکتا تھا۔ عفنان واپس گاڑی میں بیٹھ چکا تھا مگر اس کی تلاش ختم نہیں ہوئی تھی۔ حویلی میں قیامت کا سما تھا۔ حرم کا رو رو کر برا حال تھا۔ حریم کے والد جاوید شاہ تو جیسے پتھر کے ہو گئے، خاموش اور ساکت۔ ان کی بیٹی کی وجہ سے آج ان کی پگڑی اچھل رہی تھی۔ دادا جان اور عفنان کی ماں بھی شدید پریشانی میں تھے۔ 2 دن گزر چکے تھے لیکن حالات میں کوئی تبدیلی نہ آئی، نہ تلاش میں کوئی کمی آئی، نہ عاطف کا کچھ پتہ چلا اور نہ حریم کا۔ تیسری رات جب سب تقریباً ہمت ہار چکے تو حویلی کے چوکیدار کا فون آیا۔ اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں بتایا کہ کوئی حویلی کے مرکزی دروازے کے سامنے ایک بوری سی پھینک کر گیا ہے، لگتا ہے اس میں کوئی انسان ہے۔ عفنان ننگے پاؤں دروازے کی طرف بھاگا، اس کا دل خوف سے حلق میں آ گیا۔ وہاں دھول مٹی میں لت پت پھٹے پرانے کپڑوں میں حریم بے سد پڑی تھی، اس کا چہرہ زرد اور ہونٹ نیلے پڑے تھے۔ عفنان نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اسے اپنی مضبوط باہوں میں اٹھایا اور حویلی کے اندر کی طرف بھاگا۔ اس کے پیچھے پورا خاندان تھا۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر عورتوں کی چیخیں نکل گئیں۔ عفنان نے اسے اس کے کمرے میں لا کر بیڈ پر لٹایا اور فوراً ڈاکٹر کو بلایا۔ سب سے پہلے دادا جان کی گرجدار آواز گونجی جس میں غصے سے زیادہ ٹوٹے ہوئے مان کی کرچیاں تھیں۔ بس بہت ہو گیا، یہ لڑکی اب ایک لمحے کے لیے بھی اس گھر میں نہیں رہے گی۔ عفنان، یہ ہمارے خاندان پر ایک کلنک ہے، اس نے ہماری عزت کو پیروں تلے رونت دیا۔ ڈاکٹر نے آ کر حریم کا معائنہ کیا اور بتایا کہ اسے نشہ آور دوا دی گئی تھی اور کمزوری اور صدمے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہے۔ اس کے جسم پر کچھ خراشوں کے علاوہ کوئی بڑا زخم نہیں ہے لیکن ذہنی طور پر وہ شدید خوف کا شکار ہے۔ ڈاکٹر نے اسے انجیکشن لگایا اور کچھ دوائیں لکھ کر ہدایت کی کہ اسے مکمل آرام کرنے دیا جائے۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد کمرے میں ایک ناقابل برداشت خاموشی چھا گئی۔ سب کی نظریں بے سد پڑی حریم پر تھیں مگر ہر ایک کے ذہن میں طوفان برپا تھا۔ آخرکار اس خاموشی کو دادا جان کی آواز نے توڑا۔ میں نے جو کہا سب نے سنا، ان کا لہجہ اٹل تھا۔ وہ لڑکی اب اس گھر کا حصہ نہیں ہے، جیسے ہی اسے ہوش آئے اسے یہاں سے بھیجنے کا انتظام کیا جائے۔ ابا جان آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حریم کے والد نے ہمت کر کے کہا۔ وہ میری بیٹی، اس میں اس کا کیا قصور؟ اسے اغوا کیا گیا تھا، ہمیں اس وقت اس کا سہارا بننا چاہیے۔ قصور؟ دادا جان طنزیہ انداز میں ہنسے۔ جب کسی گھر کی بیٹی 2 دن 2 راتیں گھر سے غائب رہ کر اس حالت میں واپس آئے تو قصور اور بے قصوری نہیں دیکھی جاتی، صرف خاندان کی عزت دیکھی جاتی، اور شاہ خاندان کی عزت اب خاک میں مل چکی ہے۔ میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا، کیا جواب دوں گا؟ لیکن دادا جان لوگ کیا کہیں گے؟ اس ڈر سے ہم اپنی بیٹی کو گھر سے نہیں نکال سکتے۔ عفنان نے پہلی بار مداخلت کی۔ اس کا لہجہ تھکا ہوا مگر مضبوط تھا۔ حریم بے قصور ہے، بس کر دو عفنان، دادا جان گرجے۔ تمہاری ہی لاپرواہی کا نتیجہ ہے یہ سب۔ اگر تم وقت پر اسے لے آتے تو آج یہ دن ہمیں نہ دیکھنا پڑتا۔ اسی لمحے حریم کو آہستہ آہستہ ہوش آنے لگا۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی، اپنے ارد گرد پورے خاندان کو جمع دیکھ کر، خاص طور پر دادا جان کی غضبناک چہرے کو دیکھ کر وہ بری طرح گھبرائی۔ اسے کچھ یاد نہیں تھا کہ وہ یہاں کیسے پہنچی۔ اس کے ذہن میں آخری منظر ان نقاب پوشوں کا تھا جو اسے زبردستی جیپ میں ڈال رہے تھے۔ جیسے اس کی نظر اپنی ماں پر پڑی وہ ان کے گلے لگ کر کسی زخمی بچی کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اماں، وہ لوگ بہت سارے تھے، مجھے بچا لیں اماں۔ اس کی ماں نے اسے سینے سے لگایا، ان کی اپنی آنکھوں سے بھی آنسو روا تھے۔ دادا جان غصے سے اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور عفنان کو حکم دیا، عفنان شاہ، پوچھو اس سے کون تھے وہ لوگ، کس کی جرت ہوئی ہے شاہ خاندان کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی؟ اگلواؤ اس سے سچ، ہم آج ابھی اور اسی وقت اس کا نکاح اس شخص سے پڑھوائیں گے جس نے یہ حرکت کی ہے، تاکہ یہ داغ دھل سکے۔ دادا جان کا یہ بھیانک فیصلہ سن کر سب سکتے میں آ گئے۔ حرم جو اب تک خاموش کھڑی رو رہی تھی یہ سن کر چیخ پڑی، نہیں دادا جان، آپ ایسا نہیں کر سکتے، میری بہن کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ اس کی زندگی تو اسی دن برباد ہو گئی تھی جب یہ گھر کی دہلیز سے اکیلی نکلی تھی، دادا جان نے بے رحمی سے کہا۔ اگلے دن ناشتے کی میز پر جب پورا خاندان بوجھل دل کے ساتھ موجود تھا، دادا جان نے وہ حتمی فیصلہ سنایا جس نے حویلی کی بنیادیں ہلا دی۔ پولیس اب تک مجرموں کا سراغ لگانے میں ناکام رہی۔ چونکہ وہ مجرم ابھی تک نہیں ملے، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس داغ کو دھونے کا اب ایک ہی راستہ ہے۔ انہوں نے ایک ایک کر کے سب کے چہروں کو دیکھا۔ آج مغرب کے بعد عفنان اور حریم کا نکاح ہوگا۔ ایک لمحے کے لیے میز پر موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ سب کے ہاتھوں سے نوالے چھوٹ گئے۔ ابا جان،
حریم کے والد چیخ پڑے، خدا کا خوف کریں، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ افنان کی شادی حرم سے طے ہے، تیاریاں ہو رہی، حریم تو ابھی بچی ہے، وہ افنان سے 13 سال چھوٹی ہے، یہ کیسا انصاف ہے؟ یہ انصاف نہیں، فیصلہ ہے، شاہ خاندان کی عزت بچانے کا فیصلہ۔ دادا جان میز پر ہاتھ مار کر کھڑے ہو گئے۔ حرم کی شادی ہم کسی اور اچھے خاندان میں کر دیں گے، لیکن حریم کا نکاح افنان سے ہوگا۔ نکاح کے بعد افنان اسے لے کر شہر والے گھر چلا جائے گا۔ یہ لڑکی مزید میری آنکھوں کے سامنے نہیں رہے گی۔ میرا فیصلہ اٹل ہے، جسے منظور نہیں وہ یہ حویلی چھوڑ کر جا سکتا ہے۔ افنان کے والد کچھ کہنا چاہتے تھے، لیکن باپ کے سامنے خاموش رہنے پر مجبور ہو گئے۔ سب سے بڑا ظلم تو حرم پر ہوا تھا۔ اسے لگا جیسے کسی نے زندہ ہی اسے قبر میں اتار دیا۔ وہ چیختی چلاتی اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ افنان پتھر کا بت بنا بیٹھا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ایک طرف اس کے دادا کا حکم، خاندان کی عزت، تو دوسری طرف حرم کی محبت اور حریم کی معصومیت۔ اس کی زندگی ایک ہی رات میں جہنم بن گئی تھی۔ دادا جان کے فیصلے کے بعد حویلی میں جیسے قیامت برپا تھی۔ حرم نے اپنے کمرے میں خود کو مکمل طور پر بند کر لیا تھا۔ وہ چیخ رہی تھی، چیزیں توڑ رہی تھی، اور اپنی ماں سے کہہ رہی تھی کہ اگر یہ نکاح ہوا تو وہ اپنی جان دے دے گی۔ حریم کے ماں باپ نے بہت کوشش کی کہ دادا جان کو ان کے فیصلے سے باز رکھ سکیں، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ ان کے لیے خاندان کی جھوٹی انا اور عزت ایک معصوم لڑکی کی زندگی سے زیادہ اہم تھی۔ افنان نے بھی دادا جان سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ دادا جان، آپ جو کر رہے ہیں وہ غلط، اس سے 3 زندگیاں برباد ہو جائیں گی۔ حرم یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائے گی، اور حریم، وہ تو ابھی بچی ہے، وہ مجھے اپنا بھائی سمجھتی ہے، اب وہ تمہیں اپنا شوہر سمجھے گی۔ سکندر شاہ نے سختی سے کہا، اور رہی بات حرم کی تو وقت ہر زخم بھر دیتا ہے۔ میرا فیصلہ آخری ہے اور تمہیں اس سے ماننا ہوگا۔ تم شاہ خاندان کے وارث ہو اور وارثوں کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ افنان خاموش ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اب مزید بحث بیکار ہے۔ مغرب کے بعد حویلی کے بڑے سے ہال میں نکاح کا انتظام کیا گیا۔ کوئی خوشی، کوئی جشن، کوئی مہمان نہیں، صرف گھر کے چند افراد اور نکاح خواہ۔ ماحول اتنا سوگوار تھا کہ لگ رہا تھا جیسے کسی کی شادی نہیں بلکہ تعزیت ہو رہی ہو۔ حریم کو اس کی ماں نے زبردستی تیار کیا۔ وہ ایک زندہ لاش کی طرح لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوج گئی تھی اور چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ اسے لا کر افنان کے برابر میں بٹھا دیا گیا۔ اس نے ایک نظر بھی اٹھا کر افنان کی طرف نہیں دیکھا۔ دوسری طرف عین نکاح کے وقت حرم نے اپنے کمرے میں نیند کی گولیاں کھا لیں۔ اس کی حالت خیر ہونے پر دروازہ توڑا گیا اور اسے فوراً ہسپتال لے جایا گیا۔ اسی افراتفری اور ماتم کے ماحول میں قبول ہے کہ الفاظ کہے گئے، اور افنان شاہ اور حریم شاہ کو ایک ایسے بندھن میں باندھ دیا گیا جسے وہ دونوں ہی قبول نہیں کرنا چاہتے تھے۔ نکاح کے فوراً بعد دادا جان نے افنان کو حکم دیا کہ وہ اسی وقت حریم کو لے کر شہر والے گھر روانہ ہو جائے۔ اس لڑکی کی منحوسیت سے میری پوتی کی جان خطرے میں پڑ گئی، لے جاؤ اسے میری نظروں سے دور۔ افنان نے بے بسی سے اپنے باپ کی طرف دیکھا، مگر وہ بھی سر جھکائے کھڑے تھے۔ وہ حریم کا بازو پکڑ کر اسے باہر گاڑی کی طرف لے جانے لگا۔ حریم کی ماں روتی ہوئی اس کے پیچھے آئی اور اس کے ماتھے کو چوما۔ بیٹی، اپنا خیال رکھنا، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ سفر مکمل خاموشی میں گزرا۔ افنان کا چہرہ پتھر کی طرح سخت تھا اور وہ تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہا تھا۔ حریم کھڑکی سے باہر اندھیرے کو دیکھتے ہوئے مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اس کے سارے خواب، اس کی پڑھائی، اس کا مستقبل، سب کچھ ایک ہی دن میں ختم ہو گیا تھا۔ جب وہ شہر کے پوش علاقے میں بنے خوبصورت جدید گھر کے سامنے پہنچی تو افنان نے گاڑی روکی۔ یہ گھر اس کے باپ نے افنان کے لیے بنوایا تھا۔ یہ بالکل نیا تھا۔ اترو، افنان نے سرد لہجے میں کہا۔ وہ دونوں گھر میں داخل ہوئے۔ گھر ہر آسائش سے آراستہ تھا، مگر اس وقت حریم کو وہ ایک سونے کا پنجرہ لگ رہا تھا۔ افنان اسے سیدھا ماسٹر بیڈ روم میں لے گیا اور اسے وہاں چھوڑ کر خود دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ حریم بیڈ پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے حرم کا خیال آ رہا تھا جو اس کی وجہ سے اسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ اسے خود سے، اپنی قسمت سے اور اس شخص سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی جو اب اس کا شوہر تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس قید خانے میں اس کی زندگی کا اگلا دن کیسا ہوگا۔ کچھ دیر بعد افنان کمرے میں آیا۔ اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا۔ یہ پی لو، اس نے گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ حریم نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس روتی رہی۔ میں نے کہا یہ پانی پیو۔ اس بار اس کی آواز میں غصہ تھا۔ حریم نے ڈر کر گلاس پکڑ لیا، لیکن اس کے ہاتھ اتنے کانپ رہے تھے کہ گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گر گیا اور کرچی کرچی ہو گیا۔ افنان نے ایک لمبی سانس بھری اور غصے سے بڑبڑاتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ ایک مصیبت گلے پڑ گئی۔ اس رات حریم بھوکی پیاسی فرش کے ٹھنڈے کونے میں دبکی روتے روتے سو گئی۔
اگلی صبح جب حریم کی آنکھ کھلی تو اس کا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ رات بھر ٹھنڈے فرش پر سونے کی وجہ سے اسے ہلکا سا بخار بھی محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ہمت کر کے اٹھی اور واش روم گئی۔ آئینے میں اپنی حالت دیکھ کر اسے خود پر ترس آیا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور چہرہ اترا ہوا تھا۔ جب وہ کمرے سے باہر نکلی تو افنان کو ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے پایا۔ اس کے سامنے ناشتہ لگا ہوا تھا۔ اس نے حریم کو کوئی توجہ دیے بغیر اخبار پڑھنا جاری رکھا۔ حریم خاموشی سے کچن کی طرف بڑھ گئی تاکہ اپنے لیے پانی لے سکے، مگر اسے کچن میں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہاں کیا کر رہی ہوں؟ افنان کی بھاری آواز آئی۔ یہاں آ کر ناشتہ کرو، مجھے بھوک نہیں، حریم نے دھیرے سے کہا۔ افنان نے اخبار ایک طرف رکھا اور اسے گھور کر دیکھا۔ دیکھو حریم، مجھے بار بار ایک ہی بات دہرانے کی عادت نہیں۔ میں نے کہا ناشتہ کرو مطلب ناشتہ کرو۔ میں نہیں چاہتا کہ تم بیمار پڑ کر میرے لیے ایک اور مصیبت کھڑی کرو۔ اس کے لہجے کی تلخی اور طنز حریم کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ وہ آنسوؤں کو پیتے ہوئے چپ چاپ کرسی پر بیٹھ گئی اور بے دلی سے ایک سلائس اٹھا لیا۔ اسی طرح دن گزرنے لگے۔ ان کے درمیان ایک سرد جنگ جاری تھی۔ افنان صبح سویرے ناشتہ کر کے اپنے آفس چلا جاتا اور رات کو دیر سے لوٹتا۔ حریم سارا دن اس بڑے خالی گھر میں اکیلی رہتی۔ اس کی ماں روز اسے فون کرتی اور حرم کی خیریت بتاتی۔ حرم اب خطرے سے باہر تھی، لیکن اس نے کسی سے بھی بات کرنا چھوڑ دیا تھا، خاص طور پر حریم سے۔ وہ حریم کا نام تک نہیں سننا چاہتی تھی اور یہ بات حریم کے لیے سب سے بڑی اذیت تھی۔ ایک ہفتہ گزر گیا اور اس دوران افنان اور حریم کے درمیان صرف ضرورت کے چند الفاظ کا تبادلہ ہوا۔ حریم زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں روتے ہوئے یا کتابیں پڑھنے کی کوشش کرتے ہوئے گزار دیا کرتی تھی۔ افنان جب گھر ہوتا تو اپنے لیپ ٹاپ یا فون میں مصروف رہتا۔ وہ دونوں ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے بھی دو اجنبیوں کی طرح تھے۔ ایک رات افنان معمول سے کچھ جلدی گھر آ گیا۔ اس نے دیکھا حریم صوفے پر بیٹھی کسی کتاب میں کھوئی ہوئی ہے۔ شاید پڑھتے پڑھتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ اس کا سر ایک طرف کو ڈھلکا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر معصومیت اور تھکاوٹ تھی۔ افنان ایک لمحے کے لیے وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ نیند میں وہ کتنی پرسکون اور بے ضرر سی لگ رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک انجانا سا نرم گوشہ پیدا ہوا۔ اس نے آگے بڑھ کر آہستہ سے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ حریم، حریم۔ حریم ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ افنان کو اتنے قریب دیکھ کر وہ ڈر گئی۔ آپ کب آئے؟ ابھی آیا ہوں۔ جا کر بیڈ پر سو جاؤ، صوفے پر سونے سے تمہاری گردن میں درد ہو جائے گا۔ اس کے لہجے میں آج معمول کی سختی نہیں تھی۔ حریم خاموشی سے اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ رات کو اب بھی وہ صوفے پر ہی سوتی تھی جو اس کے کمرے میں رکھا تھا۔ افنان اپنے کمرے میں سوتا تھا۔ رکو، افنان کی آواز پر وہ ٹھہر گئی۔ آج سے تم بیڈ پر سو گی۔ حریم نے حیرت سے مڑ کر اسے دیکھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں صوفے پر۔ میں نے بحث کرنے کو نہیں کہا، افنان نے قدرے سختی سے کہا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، جا کر آرام سے بیڈ پر لیٹو۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ حریم کچھ دیر وہیں کھڑی سوچتی رہی، پھر ڈرتے ڈرتے اپنے کمرے میں گئی اور بیڈ کے کونے پر لیٹ گئی۔ وہ بستر نرم اور آرام دہ تھا، مگر حریم کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ اسے افنان کے رویے میں یہ تبدیلی عجیب سی لگ رہی تھی۔ آدھی رات کو جب اس کی آنکھ کھلی تو اسے پیاس محسوس ہوئی۔ وہ پانی کے لیے اٹھی تو اس کی نظر صوفے پر پڑی۔ افنان وہاں لیٹا ہوا تھا۔ وہ اپنا آرام دہ بستر چھوڑ کر اس تنگ صوفے پر سو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر حریم دنگ رہ گئی تھی۔ وہ شخص اسے ٹھیک سے بات کرنا گوارا نہیں کرتا۔ اس نے اپنا بستر اس کے لیے چھوڑ دیا، کیوں؟ یہ خیال اس کے دل و دماغ پر چھا گیا۔ شاید وہ اتنا بھی برا نہیں تھا۔ اس رات پہلی بار حریم کے دل میں اس شخص کے لیے نفرت کے علاوہ کوئی اور جذبہ پیدا ہوا۔ ایک طرف اس کی بہن کا ٹوٹا ہوا دل اور اپنی برباد ہوتی زندگی کا غم، تو دوسری طرف افنان کا وہ عمل جو اس کی سوچ کے بالکل برعکس تھا۔ حریم کو احساس ہونے لگا کہ افنان جتنا سخت اور بے رحم خود کو ظاہر کرتا ہے، اندر سے ویسا نہیں تھا۔ وہ اس کی ضرورتوں کا خیال رکھتا تھا۔ گھر میں راشن سے لے کر اس کی کتابوں تک ہر چیز وقت پر موجود ہوتی۔ وہ اس سے بات نہیں کرتا تھا، مگر اس کی موجودگی کا احساس دلاتا تھا۔ لیکن جب بھی حریم کو اپنی بہن حرم کا خیال آتا تو اس کا دل کٹ کر رہ جاتا۔ وہ خود کو مجرم محسوس کرتی۔ اسے لگتا وہ حرم کی خوشیوں کے قاتل۔ حرم اب بھی اس سے بات نہیں کرتی تھی۔ یہ چیز حرم کو اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ اسی کشمکش میں کئی دن اور گزر گئے۔ حریم نے آخرکار ایک فیصلہ کیا، ایک ایسا فیصلہ جو اسے خود بھی صحیح یا غلط معلوم نہیں تھا، مگر اسے لگا کہ اپنی بہن کے لیے اسے یہ کرنا ہی ہوگا۔ اسے افنان کو آزاد کرنا ہوگا تاکہ وہ حرم کے پاس واپس جا سکیں۔ اس نے کئی دن ہمت جمع کی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے اس مطالبے پر افنان کا رد عمل کیا ہوگا۔ وہ اس کے غصے سے واقف تھی، مگر اس نے خود کو ذہنی طور پر ہر چیز کے لیے تیار کر لیا۔
اور پھر وہ دن آ ہی گیا جب اس نے اپنی تمام ہمت جمع کر کے افنان کے سامنے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ افنان کا رد عمل اس کی توقع سے کہیں زیادہ بھیانک تھا۔ اس کے غصے، اس کی دھمکیوں اور اس کی قربت نے حریم کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا تھا۔ لیکن جب افنان نے کہا، محبت تو مجھے صرف اپنے جائز رشتے سے ہونی تھی حریم، صرف اپنی بیوی سے، تو ایک لمحے کے لیے حریم سب کچھ بھول گئی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں۔ اس سخت پتھر جیسے انسان کے منہ سے یہ الفاظ سن کر اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا، لیکن اگلے ہی لمحے اسے اپنی بہن یاد آ گئی اور اس نے خود کو سنبھالا۔ میں نہیں مانتی اس رشتے کو، یہ زبردستی ہے۔ اس کی اسی ضد نے افنان کو مزید مشتعل کر دیا۔ اس نے زبردستی اسے اپنی باہوں میں جکڑ لیا اور اس کے ماتھے پر اپنی محبت کی پہلی مہر ثبت کی۔ افنان کے اس عمل میں غصہ اور حق جتلانے کا انداز تو تھا، مگر اس میں ایک ایسی شدت بھی تھی جس نے حریم کو پگھلا کر رکھ دیا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں، وہ مزاحمت کرنا ہی بھول گئی۔ افنان نے اسے اپنی باہوں سے آزاد کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، یہ صرف شروعات ہے حریم افنان شاہ، بہت جلد تم سمجھ جاؤ گی کہ شوہر کا حق کیا ہوتا ہے۔ اب یہ طلاق کا لفظ اپنی زبان پر لانے کی جرت بھی مت کرنا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلا گیا، لیکن حریم وہیں ساکت کھڑی رہ گئی۔ اس کا ماتھا وہاں سے جل رہا تھا جہاں افنان نے بوسہ دیا تھا۔ اس کا دل و دماغ ایک ساتھ کئی جنگیں لڑ رہے تھے، ایک طرف جرم کا احساس تو دوسری طرف ایک انجانی سی خوشی کا احساس۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی زندگی کس سمت جا رہی ہے، مگر اسے یہ احساس ضرور ہو گیا تھا کہ افنان شاہ سے دور جانا اب اس کے بس میں نہیں رہا۔ اگلے دن افنان اسے زبردستی اپنے ساتھ باہر ڈنر پر لے گیا۔ بہت ہو گیا یہ سوگ منانا، اب سے ہم ایک نارمل میاں بیوی کی طرح رہیں گے، اس نے حکم صادر کیا۔ حریم خاموشی سے اس کے ساتھ چلی گئی۔ ہوٹل میں وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے، لیکن ان کے درمیان میلوں کا فاصلہ تھا۔ اچانک حریم کی نظر سامنے والے ٹیبل پر بیٹھے ایک شخص پر پڑی اور اسے دیکھتے ہی اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ عاطف تھا، سارا کا بھائی۔ کیا ہوا؟ افنان نے اس کے چہرے کی بدلی ہوئی رنگت دیکھ کر پوچھا۔ وہ سامنے، اس کی انگلی کانپ رہی تھی۔ افنان نے اس کی بتائی ہوئی سمت دیکھا۔ عاطف اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا قہقہے لگا رہا تھا۔ افنان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ جانتا تھا یہی وہ شخص ہے جو حریم کو بائک پر لے کر نکلا تھا اور پھر اسے اکیلا چھوڑ کر بھاگ گیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور سیدھا عاطف کے ٹیبل کی طرف بڑھا۔ اس کے دوست افنان کو دیکھ کر ہی سمجھ گئے تھے کہ معاملہ خراب ہے۔ عاطف نے جیسے ہی افنان کو دیکھا تو فوراً سے اس کی سٹی گم ہو گئی تھی۔ کیوں بے غیرت، کہاں چھپا ہوا تھا؟ افنان نے اسے کالر سے پکڑ کر اٹھایا اور ایک زوردار گھونسا اس کے منہ پر رسید کیا۔ ہوٹل میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ افنان پاگلوں کی طرح عاطف کو مار رہا تھا۔ بتا کون تھے وہ لوگ جنہوں نے حریم کو اغوا کیا؟ اگر سچ نہیں بتایا تو آج میں تمہیں یہیں ختم کر دوں گا۔ عاطف مار کھاتے ہوئے رو رہا تھا اور قسمیں کھا رہا تھا کہ وہ ان لوگوں کو نہیں جانتا۔ ہوٹل کی انتظامیہ نے پولیس کو بلا لیا۔ پولیس عاطف اور اس کے دوستوں کو اپنے ساتھ تھانے لے گئی۔ افنان نے بھی حریم کو ساتھ لیا اور تھانے پہنچا۔ وہاں پولیس کی سخت تفتیش اور افنان کے دباؤ کے سامنے عاطف زیادہ دیر ٹک نہ سکا۔ اس نے روتے ہوئے سب کچھ اگل دیا۔ اس نے جو کہانی سنائی وہ سن کر افنان اور حریم دونوں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اغوا کی یہ پوری واردات عاطف نے ہی اپنے چند آوارہ دوستوں کے ساتھ مل کر رچائی تھی۔ اس کا منصوبہ حریم کو بدنام کر کے اس سے شادی کرنا تھا۔ وہ جانتا تھا شاہ خاندان اس رشتے کے لیے کبھی نہیں مانیں گے۔ اس نے سوچا تھا کہ جب حریم اغوا کے بعد داغدار ہو کر واپس آئے گی تو کوئی اس سے شادی نہیں کرے گا اور تب وہ ایک ہمدرد بن کر اس کا ہاتھ تھام لے گا اور شاہ خاندان مجبوری میں یہ رشتہ قبول کر لے گا۔ اس نے یہ بھی اعتراف کیا کہ اس نے یا اس کے دوستوں نے حریم کو ہاتھ تک نہیں لگایا، صرف اسے ایک ویران فارم ہاؤس میں بند رکھا تاکہ خوف اور بدنامی کا ڈرامہ اچھی طرح سے ہو سکے۔ لیکن جب اسے شاہ خاندان کے غصے اور افنان کی تلاش کا پتہ چلا تو وہ ڈر گیا اور اس نے حریم کو واپس حویلی چھوڑ دیا۔ اس سچائی نے حریم کا دماغ سن کر دیا۔ حریم کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی دوست کے بھائی اس کے ساتھ اتنی گھنونی سازش کر سکتا ہے۔ افنان کا غصہ تو جیسے آسمان کو چھو رہا تھا۔ اس نے پولیس پر دباؤ ڈالا کہ عاطف اور اس کے ساتھیوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ اس رات جب وہ تھانے سے گھر واپس آ رہے تھے تو گاڑی میں گہری خاموشی تھی، لیکن یہ خاموشی آرام دہ تھی۔ حریم کے دل سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا کہ وہ بے قصور ثابت ہو گئی تھی۔
اس نے کنکھیوں سے افنان کو دیکھا۔ اس کا چہرہ اب بھی سخت تھا مگر اس کی آنکھوں میں اب غصے کی جگہ ایک عجیب سی نرمی اور اپنی بیوی کے لیے فخر تھا۔ گھر پہنچ کر افنان نے اپنے دادا جان کو فون کیا اور انہیں ساری حقیقت بتا دی۔ سکندر پاشا تو یہ سن کر دنگ رہ گئے۔ انہیں اپنے کیے پر حریم کے ساتھ کی گئی زیادتی اور شدید پشیمانی ہوئی۔ انہوں نے فوراً افنان کو حکم دیا کہ وہ اگلی صبح حریم کو لے کر حویلی واپس آ جائے۔ اگلے دن جب وہ حویلی پہنچے تو ماحول بالکل مختلف تھا۔ دادا جان نے خود آگے بڑھ کر حریم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ بیٹی، ہو سکے تو اپنے اس بوڑھے دادا کو معاف کر دینا۔ میں نے اپنی جھوٹی غیرت کے نشے میں تمہاری معصومیت پر شک کیا اور تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا۔ حریم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے آگے بڑھ کر دادا جان کو گلے لگا لیا۔ نہیں دادا جان، آپ میرے بزرگ ہیں، آپ معافی مانگ کر مجھے گنہگار نہ کریں۔ اس کے بعد اس کا سامنا حرم سے ہوا۔ حرم جو اب کافی سنبھل چکی تھی خود اس کے پاس آئی۔ حریم میں شرمندہ، میں نے اپنی محبت کے اندھے پن میں اپنی ہی بہن کا درد نہیں دیکھا۔ افنان تمہاری قسمت میں تھا اور تم اس کی قسمت میں، تم دونوں ہمیشہ خوش رہو۔ یہ کہتے ہوئے دونوں بہنیں ایک دوسرے سے لپٹ کر اپنے سارے گلے شکوے آنسوؤں میں بہا گئی۔ حرم نے اسے بتایا کہ اس نے بھی زندگی میں آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور وہ اپنے خالہ زاد بھائی کے رشتے کے لیے راضی ہو گئی ہے۔ دادا جان نے اپنی غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے ایک ہفتے بعد افنان اور حریم کے ولیمے کی ایک بہت بڑی اور شاندار تقریب کا اعلان کیا تاکہ پوری دنیا کو پتہ چل جائے کہ حریم شاہ بے قصور اور شاہ خاندان کی عزت ہے۔ ولیمے کی رات حریم سرخ رنگ کے خوبصورت جوڑے میں کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ افنان اسے دیکھ کر مبہوت رہ گیا۔ تقریب کے بعد جب وہ اپنے پھولوں سے سجے کمرے میں اکیلے تھے تو افنان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اب تو مانتی ہو نا اس رشتے کو؟ اس نے محبت بھری مسکراہٹ سے پوچھا۔ حریم نے شرم سے اپنی نظریں جھکا لیں۔ اگر اب بھی نہیں مانوں گی تو، افنان نے اسے چھیڑا، تو پھر میں زبردستی منوا لیجیے گا۔ حریم نے دھیمے سے سرگوشی کی۔ اس کے جواب پر افنان نے ایک بلند قہقہہ لگایا اور اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ یہی تو میں چاہتا تھا۔ 1 سال بعد ان کی محبت کی نشانی ایک خوبصورت بیٹے نے ان کی زندگی کو مزید خوشیوں سے بھر دیا۔ شاہ خاندان ایک بار پھر متحد اور خوشحال تھا اور افنان اور حریم کی کہانی اس بات کی مثال بن گئی کہ کبھی کبھی سب سے مشکل راستوں سے گزر کر ہی سب سے خوبصورت منزلیں ملتی ہیں۔